اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پروگرام فطرس میں حاضر خدمت ہے، جو ہر روز اسی وقت پاکستانی ٹائم کے مطابق 3 بجے اور ہندوستان کے ٹائم کے مطابق 3:30 بجے اور یہاں مقامی کربلا مقدسہ کے ٹائم کے مطابق 1 بجے یہ پروگرام آپ کے لیے نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ کال کر کے اپنی آواز کو کربلا مقدسہ تک پہنچا کر زیارت امام حسین علیہ السلام اور اپنی دعاؤں کو طلب کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مومنین جو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، بہت سارے مشکلات اور پریشانیاں، یقیناً زندگی جب تک ہے اور اس دنیا میں مخصوصاً زندگی ہو تو یقیناً مشکلات بھی ہوتے ہیں۔ تمام مومنین کے مشکلات کے آسانی کے لیے کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے کہ انشاءاللہ جن مومنین کے جو بھی مشکلات ہے، مولا مشکلات کو رفع و دفع فرمائے، اور انشاءاللہ تمام مومنین کو اپنے فیملی سمیت، عزیزان اور اپنے رشتہ دار وغیرہ سب کے ساتھ کربلا آنے کی سعادت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی آغا، مجھے بات کرنی ہے، مولا کو سلام کرنا ہے۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز اس وقت کربلا کی فضاؤں میں گونج رہی ہے، مولا کو سلام کیجئے اور اپنی دعاؤں کو طلب فرمائیں۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا حسین، مولا عباس، میں آپ کو جناب ام البنین کا پرسہ پیش کرتی ہوں، کیونکہ وہی یہ آج جو ہے وہ آج اور کل وہی ایام چل رہے ہیں بی بی کے، تو میں آپ کو پرسہ پیش کرتی ہوں، اور خصوصی طور پہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو تعزیت پیش کرتی ہوں، اور دعا کرتی ہوں کہ جلد سے جلد میرے وقت کے امام زمانہ کا ظہور ہو اور میری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائے۔ ہم سب بار بار کربلا معلیٰ آئیں اور بار بار زیارت کریں، ایران، عراق، شام، ساری زیارتیں کریں، جتنی بھی زیارتیں ہیں جہاں جہاں ہمارے مولا ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا حسین کا، مولا عباس کا، کہ ہمارے تمام گناہ نانی کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری ساری مشکلیں پریشانیاں دور کر۔ ہم جتنے بھی گناہگار، صحیح پروردگار بہت زیادہ گناہگار ہیں، لیکن پروردگار اس سے معافی طلب کرتے ہیں کہ معاف کر دے پروردگار ہمیں، اور پروردگار ہمارا قبر میں اور ہمارا محشر میں ہمیں حاشر برا نہ ہو پروردگار۔ جلد سے ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو، دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو۔ آغا آپ بھی ہمارے لیے دعا کریے گا جی کہ میری ساری مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں۔ الہی آمین۔ یقیناً آپ کے لیے دعا گو ہے، مولا آپ کے تمام مشکلات کو دور فرمائے، اللہ جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا برآوردہ فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکر گزار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا میں ہے۔ ہمیں موقع دیا مولا کی سرزمین تک کے، مولا کے حرم تک ہمارے آواز پہنچے۔ سلامت رہے۔ سب سے پہلے میں تو سلام کرتا ہوں جی اہل بسم بیت اللہ علیہ فرمائے۔ السلام کے تمام شہداء پر، جو سرزمین کربلا پر اپنی قربان دے کر امت مسلمان کے لیے ایک نمونہ عمل چھوڑ گئے، اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ تمام مومن مومنات جو بھی آپ کی زیارت کی اور اہل بیت علیہ السلام کی زیارت کی تمنا رکھتے ہیں، خداوند متعال ان سب کو
حسین مولا کی زیارت اور 4 معصومین کی زیارت کے ساتھ شفاعت نصیب فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ان کو نیک اور صالح اولاد دے۔ بالخصوصاً تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان مومنین رہائش پذیر ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وطن عزیز پاکستان خصوصاً سندھ کی حفاظت فرمائے۔ پھر ہمیں موقع دے کہ آل بیت علیہ السلام کے حرم میں جا کر علوم آل محمد کو حاصل کریں اور پر عمل کریں۔ تمام مومن مومنات جن نے میرے ذمہ دعا رکھی ہوئے خداوند متعال ان سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور بار بار ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ کے توسط سے اپنے مولا و آقا رہبر امام وقت امام زمانہ کے حضور میں اور اہل بیت علیہ السلام کے حضور میں یہی پیشش کرتے ہیں کہ مولا ہمارے مدد فرمائے۔ جو مومن پریشان ہیں ان سب کی توفیقات خیر نظام فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام، بہت شکریہ۔ سلامت رہے، شکر گزار ہے آپ کے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اللہ آپ کے اس خلوص کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ بار بار کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ بہت سارے مومنین جو کربلا مقدسہ اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں، یقیناً یہ کربلا آنا فقط اس حد تک کہ انسان وہاں سے ٹکٹ لے اور کربلا آ جائے، یقیناً اگر نیت اس ویسی نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، جو حقی نیت ہے وہ ویسا نہ ہو، تو یقیناً یہ کربلا نہ آنے کے برابر ہے۔ کربلا فقط ایک مکان کا نام نہیں ہے، یہ فکروں کا نام ہے، یہ ایک معنوی سفر کا نام ہے۔ در و دیوار ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن اس معنوی سفر اور ایسا سفر کہ اس میں انسان معنویات کے ساتھ وہاں پہنچے، حقیقی کربلا کا سفر یہی سفر ہے۔ تو بس یہ نہیں ہے کہ یہاں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی آ جائیں گے کہ جو ہو سکتا ہے کہ اصلاً وہ امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کے قائل نہ ہو۔ اقل شرط یہ رکھی گئی ہے زیارت کے لیے کہ شخص جو ہے وہ عارفاً بحقیہی کی تفسیر انہوں نے یہ کی ہے کہ کم از کم شخص جو ہے وہ امامت حضرت امام حسین علیہ السلام کا قائل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وسلم۔ مسلم مشکل کشا مولا علی شیر خدا علیہ السلام، حسان خاتون جد فاطمہ زہرا جل فرد مولا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا امیر امام مولا کا سکی امام صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ حسین علیہ السلام، اسلام علی حسین علی بن حسین اولاد حسین علیہ السلام، اسلام مولا کا سان بی بی زینب علیہ السلام، اسلام باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام، مولا امام زین العابدین علیہ السلام، اسلام مولا امام باقر علیہ السلام، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اسلام مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اسلام مولا رضا علیہ السلام، مولا موسیٰ اسلام امام علی نقی علیہ السلام، مولا امام تقی علیہ السلام، مولا حسن حسن علیہ السلام، اسلام مولا امام زمانہ مولا امام مہدی اخو زمان واجل الفاتح، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا اللہ میں تم سے یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، مولا آقا سکیم سے مولا عباس مشکل کشا میری، مولا علی شیر خدا مشکل پریشان تکلیف دور فرما، میرے گاؤں آگانی پر تکلیف مصیبت دور فرما، ہمارے رزق کی برکت ڈال، مولا میرے بھائیوں کو تکلیف پریشان دور فرما، ہمارے رشتوں میں ایک محبت ڈال، مولا کہ میری ماں فوت ہو گئے اس کو جنت البقیع مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، مولا کا سان خاتون فاطمہ کا سان بھی کنیزوں میں شمار فرما، یا اللہ میری تکلیف پریشان مصیبت دور فرما، یا اللہ میرے یا اللہ میرے گاؤں میں تکلیف پریشان ہر مصیبت، یا اللہ میں بے روزگار ہوں، بہت پریشان ہوں، قرض دار ہوں، مولا حسین سکی امام حسین سے میرے قرض پریشان دور فرما، مولا میں بے اولاد ہوں، مولا باب الحوائج مولا باب علی اصغر معصوم کا واسطہ ہے، مولا عباس مولا علی اصغر کا واسطہ ہے، مولا سکی امام حسین جرائب کے ساتھ بیٹے دی لکھے نلگی، میرے نصیب میں نرینہ اولاد عطا فرما، میرے تکلیف پریشان دور فرما، میرے بھائیوں کو پریشان تکلیف دور فرما، میرے گاؤں میں ایک
کی اظہار کر، محبت ڈالا، نفرت کو ختم کر مولا، ہمارے پاکستان کو تکلیف دور ہو، ایک کو محبت ڈالا، تکلیف پیشن قرضہ معاف فرما مولا، ہمارے تکلیف صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما مولا، میں بہت پریشان ہوں، میں تکلیف پریشان دور فرما مولا، بہت سی مشکلیں کش آئے، میری مشکل دور فرما مولا، تکلیف پریشان ہر تکلیف مولا، رضا کے وسیع میری مدد فرما، باب الحوائج مولا علیہ السلام بھی معصوم سکینہ کا واسطہ ہے، میری جولی آباد کر، مجھے بیٹا نرینہ اولاد عطا فرما، میں بے اولاد ہوں مولا، ہر تکلیف پریشان دور فرما مولا، میں رزق کی برکت ڈال، یا اللہ میں بے روزگار ہوں مولا، پنتن پاکستان مجھے ہر تکلیف پریشان دور فرما مولا، عباس پنتن سائے میں رکھنا، ہر تکلیف سے دور فرما یا اللہ، میں جہاں بھی جاؤں میری عزت قائم دائم رکھ کر سگے پریشان سے دور فرما مولا، میں گناہ ضربت سگے گناہ معاف فرما یا اللہ، مجھے اپنی زواج نصیب بنا مولا، مولا عباس میں زواج نصیب بنا مولا، روزان سے مولا کانا مشن جب یا اللہ میرے حد سے دور کر یا اللہ، آقا خاتون فاطمہ زہرا کے واسطہ ہے، تمہیں مشکل کو شامل کرم فضل کر، مجھے جوڑی آباد کر، مجھے میرا آباد نرینہ اولاد عطا فرما، ہستی کبیرہ کو نام معاف فرما مولا، میں نیک حاجت قبول فرما۔ الہی آمین۔ مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا قبول فرمائے، آپ کو فرزند نرینہ صالح عطا فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی آپ کی مالی مشکلات ہیں مولا ان کو رفع فرمائے بحق حضرت باب الحوائج علیہ السلام۔ مولا تمام دین اور دنیا جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انسان ایک دفعہ زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، یعنی نیت زیارت اور حق کا عرفان رکھتے ہوئے زیارت کرتا ہے، حق کا عرفان رکھتے ہوئے زیارت کرنا یہ حقیقی زیارت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، جی بسم اللہ فرمائیں، آپ کی آواز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا میں بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میر محمد، السلام علیکم علی مشکل کشا مولا علی، السلام علیکم فاطمہ الزہرا جوانا جنت علی مادر، السلام علیکم حسن مجتبی کریم جوانا جنت، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم اولاد حسین، السلام علیکم اصحاب حسین، السلام علیکم باب الحوائج، السلام علیکم سقائے سکینہ، السلام علیکم دعائے زہرا، السلام علیکم، السلام علیکم سید السجاد معصوم کربلا، السلام علیکم امام باقر معصوم کربلا، السلام علیکم امام جعفر صادق، السلام علیکم، السلام علیکم موسیٰ کاظم، السلام علیکم مولا رضا غریب الغربا، المان، السلام علیکم محمد تقی، السلام علیکم محمد نقی، السلام علیکم حسن عسکری، السلام علیکم زامن زمان مہدی علیہ السلام، المان یا مولا تنجا کرمی کرمین، سبحان اللہ، شکر الحمدللہ، پنجے پنجن پاک صدقو ڈاڈو پیارو ڈنو تھئی، شکر الحمدللہ، مکھے سب کچھ ملیو آ منجا رب، جیکے مومن دنیا میں ویا آہن، جیکے اسی وینداسیں ان سبن جو خیر برکت معافیوں رحمتوں رب جوں سدائیں، جیکے رب العالمین وچڑا سبن مومنن کے ڈنائن، مکھے ڈنائن، ان جی برکتوں رحمتوں سلامتیوں کامیابیوں خوش بخشیوں ایمان جی سلامتی کامیاب روزی میں برکت ہو جائیں رب، شیطان شرک محفوظ، پنجن پاک جو صدقو، پنج وقت نماز جا پابند تھین، منجا مولا ہر جگہ معافی ملیں، ہر مشکل معافی ہو جائیں، عزتوں جن برقرار ہو جائیں، ہر مشکل معافی پنجن پاک جو صدقے ملیو وسیلے سان بیڑا پار، رب العالمین جیکو پیارن جو صدقے تے سجايو تھئی، رب العالمین پترس والن پروگرام سجايو، ان مساں گناہ گارن جا تے ارجوں اللہ سائیں بدھے پیو، ऐं پنجن پاک صدقے قبول پیو کرے، انہن جو ہر جگہ تے معافیوں آسانیوں برکتوں رحمتوں، المان اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل وحرجم، امام حسین علیہ السلام، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امام جو زامن زمان مہدی علیہ السلام جو ظہور تھے، سکی دنیا جنت تھے، آن بتے اچھی سجدہ دیاں، پنجے بچڑن ساں گڈ سب مجھے مشکلوں معافی تھی ونن، حل تھی ونن، ऐं خیر سان اچھی سجدہ دیاں، وار الہی میں رب العالمین ہر دعاؤں سب کے جو قبول کرے، مجھے بھی دعاؤں قبول، گناہاں کی بخشش مغفرت، آخر بالخیر، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرجم، شکر الحمدللہ، اللہ خوش رکھنے، اللہ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کو کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے،
جو بھی آپ کی مشکلات ہیں مولا حل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے, مولا کو سلام کیجیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلی اللہ علیہ یا باب اللہ الحسین. السلام علیکم یا بقیت اللہ. السلام علیکم یا منتقم کربلا. السلام علیکم امام زمانہ. اے رب رحیم, اے رب کریم, اے میرے خالق, اے میرے مالک, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ ابوالفضل عباس کا, تجھے واسطہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کا, تجھے واسطہ امام حسین علیہ السلام کا. اے رب کریم, تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا. اے میرے خالق, اے میرے مالک, تجھ سے التجا ہے, واسطہ محمد و آل محمد کا دے کر میں التجا کرتی ہوں. میرے مالک سید عباس کو طولانی عمر دے, سے زندگی عطا کر اور اس کے کثیر عطا کر. اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. میرے مالک, میرے رازق, تجھے واسطہ آل محمد کا, ہمارے بابا سید عبداللہ حسینی سید دار سرجہ قرآن محسنین کے جوار میں جگہ عطا فرما. اے میرے خالق, اے میرے مالک, سید عباس کو صحت والی لمبی زندگی عطا کر, ان کی مشکلیں پریشانیاں دور کر, اور ان کے جو کام ہے باقی امام زمانہ جلد سے جلد کر. اے رب کریم, اے رب رحیم, سب سے پہلے میں تیری برگاہ میں درخواست کرتی ہوں ان کی طولانی عمر سے زندگی رزق کثیر کی, اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام پریشانیاں دور کر. رب کریم انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا کر, اس کے کثیر عطا کر, امام زمانہ کے عوام و انسانوں کا شمار کر. آمین ثم آمین. الہ آمین. مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. مولا کے حفظ و امان میں رہے. دعا گو ہے آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. جی بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز کربلا میں ہے, مولا کو سلام پیش کیجیے. السلام علیکم ابا عبداللہ. السلام علیکم محمد مصطفیٰ. السلام علیکم علی اصغر. السلام علیکم امیر المومنین. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم فاطمہ زہرا. السلام علیکم علی الاصغر. السلام علیکم زین العابدین. السلام علیکم فاطمہ بی بی زہرا. اور میری ایک یہی دعا ہے, پروردگار میرے چھوٹا بھائی محمد مرتضیٰ حسین کے لیے دعا کرے. اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اور روزی روزگار کے لیے دعا کر دیجیے. بس میرے پروردگار مولا آپ کے صدقے میں کاروبار چلتا رہے, اور کل معاملات کے لیے دعا. انشاءاللہ مولا آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. آپ کے بھائی کو اللہ آمین پڑھائی میں تیز کرے, اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے حوائج ہے مولا قبول فرمائے, اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ. سلامت رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ فرمائے. مولا علی علیہ السلام مدد. بسم اللہ فرمائے. آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا بقیت اللہ رسول اللہ. یا پروردگار محمد علی محمد کے صدقے میں تجھے چادر زینب کا واسطہ, ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیر فرما, فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیر فرما. یا میرے مولا, یا کریم کربلا, کل مرحومین مومن مومنات کی مغفرت فرمائیے. میرے ماں باپ کی, میرے شوہر کے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے. میری بہنوں کی, تینوں بہنوں کی مغفرت فرمائیے. یا کریم کربلا, جو بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے, جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کیجیے. یہ سال تمام لوگوں کے لیے خوشیوں کا سال ہو, سب کی پریشانیاں دور ہوں, سب کی مشکلیں آسان ہوں. یا کریم کربلا, میرے روزی کے راستوں کو کھول دے, میرے شوہر کے روزی کے راستوں کو کھول دے, رزق کو کشادہ کر دے, رزق حلال عطا کرے. مولا آپ کو بی بی سکینہ کا واسطہ, غازی عباس کا واسطہ, آپ کو آپ کی ماں کے شکستہ پہلو کا واسطہ, میری عرضی منظور کر لیجیے. مولا میری مشکلات آسان کر دیجیے. مولا میں نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی ہے, اس دکان میں اتنی برکت عطا کیجیے, اتنی برکت کہ مجھے رزق حلال ملنے لگے, خوف بڑی ہو جائے یہ دکان. مولا آپ ضامن ہیں,
آپ کو میں نے اپنا پارٹنر بنایا ہے مولا، بس آپ مدد کیجیے گا میری، اور ہر نظر بس سے، ہر حسد سے بچائیے گا میری دکان کو۔ الہی السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے، اور انشاءاللہ کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ فرمائے مولا۔ امام حسین پڑھنا چاہتے ہیں۔ جی بسم اللہ فرمائے۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، ابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدات النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ جدک وابیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ ما قاجلتنی کنتم معکم فاقوزا فوزا عظیما، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس سید المولا یا ابن امیر المومنین، ابن سید الوسین، السلام علیکم اخت الشہید المظلوم، السلام علیکم اخت الشہید المعصوم، السلام علیکم صاحب عصر الزمان، علمان 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 من فتنۃ الزمان، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم یوسف الزہرا، السلام علیکم سکینۃ النجات، السلام علیکم علی یاسین، السلام علیکم بقیۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی محمد وعلی محمد، جلد السلام محمد وعلی محمد پر امام حسین حضرت عباس پر لاکھوں کروڑ جلد السلام و خاندان ابو طالب پر۔ مولا میرے خطاؤں کو بخشنا، غلطیوں کو معاف کر دینا، میری پریشانی دور کرنا، سکون دینا، دل کو تقویت حاصل ہو میرے معبود، اور ایمان عطا کرنا، یقین کامل عطا ہو پاک پروردگار، ماں باپ کی میرے مغفرت کرنا، پریشانیاں دور کرنا، مولانا گہنے آفتوں سے بتانا، خطاؤں کو بخش تیرا بار اللہ، اور پالنے والے جتنا اسیر ان کو رہا فرمانا میرے معبود، علی کے رہائی کا کوئی سبب پیدا کرو پاک پروردگار، واسطہ بیماری کربلا کا سب کو صحت عطا ہو، بھی اولاد والوں کو اولاد نصیب ہو بار اللہ، غلطی کو معاف کر دیں، امام زمانہ کا ظہور جلدی ہو جائے مولا، امام حسین امام زمانہ کو صحت و تندرستی ہو، لمبی عمر عطا ہو، اور پالنے والوں کا ظہور جلدی ہو، ان کے جانثاروں میں شامل ہو، اور مولا ہمیں ہدایت دینا پروردگار، زیادہ معصوم اپنے سائے میں رکھنا، خطاؤں کو بخشنا، شیطان کے شر سے بچانا، وسوسہ شیاطین سے بچانا پاک پروردگار، غلطیوں کو معاف کر دینا میرے معبود، سب کی مشکلیں آسان ہوں، سب کی مرادیں پوری ہوں، سب کا بھلا ہو بارلا، میرا بھی بھلا میرے معبود، میری خطاؤں کو بخشنا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کربلا بلانا مولا۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، اور انشاءاللہ بار بار کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ فرمائے، آپ کی آواز کربلا کی فضاؤں میں ہے، مولا کو سلام پیش کیجیے۔ صد شکر مالک تیرا۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الغوث، السلام علیکم یا ابا صالح ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ و مودن الرسالت۔ حق عقیدت کا میں اس طرح ادا کرتی ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتی ہوں، قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، با خدا شوق سے میں جان فدا کرتی ہوں۔ تمام تعریف پروردگارہ تیرے لیے، درود اور سلام محمد وآل محمد کی ذات اقدس پر۔ پروردگار آج کے دن پھر اس سعادت کے نصیب ہونے پر
اپنی آقا و مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت، یہ نعمت، یہ رحمت ہم پہ کرنے پہ تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ مالک تو نے ہمیں اس در سے منسوب کیا ہے، تو نے ہمارے دلوں کو اس در کی روشنی سے منور کیا ہے۔ پروردگارہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، ہمیں اہل بیت کی معرفت عطا فرما، ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار ہم تمام مومنین و مومنات کی طرف سے یہ سلام میرے بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، مرحومین کی طرف سے قبول کیجئے گا مولا، اور ہم سب کے نصیب میں، ہم سب کے مقدر میں، ہم سب کی تقدیر میں مولا مقامات مقدسہ کی زیارت لکھ دیں۔ پروردگار تجھے واسطہ آقا زادی کا، تجھے واسطہ پاک بی بی ام البنین کا، پروردگار تجھے واسطہ قاضی شہنشاہ کے کٹے شانوں کا مالک، ہم پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم مشکل میں ہماری مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار جو مومنین و مومنات جہاں جہاں دنیا کے جس جس کونے میں دل میں جو جو حاجت لیے بیٹھے ہیں، تجھے واسطہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، تجھے واسطہ باب الحوائج قاضی شہنشاہ ابوالفضل العباس کا، تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا، مالک کی پاک ہستیوں کے صدقے ہم تمام مومنین و مومنات کی تمام مقاصد کو، تمام حاجات کو پورا کر کے ہم پہ احسان عظیم فرما۔ ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے، ہمارے ایسے گناہوں سے درگزر فرما۔ پروردگار تو غفور الرحیم ہے اور معاف کر دینا تیری رحمت کا خاصہ ہے مولا۔ ہمارے ایسے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہمارے وقت کے حسین میں دوری کا سبب بن رہے ہیں مولا۔ ہمارے وقت کے امام کو اس نے ظہور عطا فرما تاکہ دشمنان زہرا، دشمنان اہل بیت خون امام حسین کا بدلہ لے، اور ہمیں ہمارے کم اعمال و کردار و افعال کو ایسا بنا کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصروں میں شمار ہو سکیں۔ اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم ارزقنی زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الآخرہ۔ بھائی پاک بی بی ام البنین کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کروں گی، غازی شہنشاہ سے توسل کروں گی، ان کے مادر کا واسطہ دے کے پھر ہماری حاجات کو قبول و منظور فرمائے جلد از جلد۔ بسم اللہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، زہرا کے لاڈلے جو ملے منہ دکھائی میں، سجدے میں سر جھکایا ہے ام البنین نے۔ مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند، دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے۔ یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے۔ آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے۔ بے شک ام البنین کے ہاتھوں میں غازی کا ہاتھ ہے، اصلی علم اٹھایا ہے ام البنین نے۔ بے شک ماتم کسی بھی حال میں چہکا نہ چھوڑنا، سکلین یہ بتایا ہے ام البنین نے۔ اللہم اجل ولیک الفرج۔ بھائی نائب زیارت یہ ہے ہم سب کی طرف سے آقا مولا حسین کی بارگاہ میں، تاکہ وہ ہمیں جلد از جلد اپنی بارگاہ میں بلائیں اور ہماری مشکلات کو دور کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے، کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کو اپنی طرف سے نائب الزیارہ مقرر کرنا، یا جو بھی شخص کربلا کی طرف جا رہا ہے اس کو اس سے التماس سے دعا کے لیے کہنا، یا مزید ایسے موارد کہ جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا دوسرے کے حوالے کرتا ہے، یہ سب کے سب عظیم اعمال میں سے ہے، عظیم اعمال میں سے ہے۔ اور معصومین علیہم السلام لوگوں کو کربلا مقدسہ کی طرف روانہ کرتے تھے، اور ان کے مالیات اہل بیت علیہ السلام دیا کرتے تھے، حتیٰ یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے چھوٹا سا چھوٹا قدم اٹھانا، یعنی یہ کہنا کہ مثلا کوئی کربلا میں بیٹھا ہے، آپ نے کہہ دیا کہ میری طرف سے زیارت کا فریضہ انجام دو، یہ قدم ہے، ایک روحانی قدم ہے۔ جس شخص نے یہ کہہ دیا، یقیناً اس کا دل کربلا میں ہے،
اور کربلا کا شوق ہے تو وہ خود جو ہے اس طریقے سے کہہ رہا ہے، یعنی خود روایات میں اہل بیت علیہ السلام لوگوں کو کربلا کی طرف روانہ کرتے تھے۔ امام صادق علیہ السلام کے دور میں حتیٰ امام اپنی طرف سے مالیات دے کر زائرین کو کربلا کا راہی بنا دیتے تھے، جو بھی جاننا چاہتا تھا، یعنی حتیٰ یہ عمل خود معصومین کے دور میں بھی اس کو انجام دیتے تھے۔ اہمیت ہے تو اس قدر روایات ہے۔ امام صادق علیہ السلام ظاہر ہے کہ دوسرے ائمہ اطہار علیہ السلام کی قبریں بھی اس زمانے میں تھی، البتہ سب کی تاکید کی گئی ہے، لیکن وہ تاکید جو زیارت امام حسین علیہ السلام کی ہوئی ہے، یہ کسی کی بھی اتنی زیادہ تاکید روایات میں نہیں ہے۔ حتیٰ اگر مشکلات ہو، خطرہ ہو، تو انسان تقیہ کی نیت سے بھی زیارت کو چھوڑ سکتا ہے دوسرے معصومین کے، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام جو کہ ایسا اندازہ ہے کہ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام یعنی گویا اصل دین جو ہے وہ اسی میں اللہ نے پنہان کر دیا، سب چیزیں اس میں پنہان کر دی۔ بس اس زیارت میں کچھ ایسا راز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے لا علم لوگ اس کو درک نہ کر سکے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں راز الہی پوشیدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ علیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ فرمائے، اپنے مولا کو سلام کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا علی ابن حسین، السلام علیکم یا اولاد الحسین، السلام علیکم یا اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ارواح الحسین، السلام علیکم یا بقیت اللہ، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا ساقی تعشیق کربلا، السلام علیکم یا فخر ام البنین، السلام علیکم یا فخر قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا فخر شیر خدا، السلام علیکم یا بنت نبوہ، السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، السلام علیکم یا بنت بی بی خدیجہ کبریٰ سیدۃ النساء، السلام علیکم یا بنت بی بی فاطمہ الزہرا صدیقۃ کبریٰ، السلام علیکم یا شریکۃ الحسین، السلام علیکم یا ثانی الزہرا، السلام علیکم یا بی بی زینب کبریٰ، السلام علیہ، السلام علیکم یا ام المصائب، السلام علیکم یا امام زامن یاہو، السلام علیکم یا امام غریب الغربا، السلام علیکم یا امام مولا رضا، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا ابو الحسن، السلام علیکم یا امام علی ابن ابی طالب، بارگاہ الہ واسطہ مولا حسین کی شہادت کا، غازی عباس کی شہادت کا، سائن زینب سلام اللہ کی شہادت کا، شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا، سائن سکینہ کی شہادت کا، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کا، شہزادہ قاسم کی شہادت کا، امام حسن مشتبہ کی شہادت کا، امام سجاد کی شہادت کا، امام جعفر صادق کی شہادت کا، مسلم بن عقیل کی شہادت کا، اون محمد کی شہادت کا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کا، یا علی مشکل خوشا شیر خدا کی شہادت کا، میٹھے محمد کا واسطہ ہے آپ کو بارگاہ الہ، جو مومن مجھ سمیت کربلا آنا چاہتے کہ ان کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، جنت کے راستے دکھا دے بارگاہ الہ، جو مومن کی حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول میں مقبول فرمائے بارگاہ الہ، ان کو ترس ٹیم کو اپنے حفظ مان میں رکھنا بارگاہ الہ، زمانے میں کوئی غم نہیں دینا سوائے غم میں مظلوم ہے کربلا کے بارگاہ الہ، ہمارے امام زمانہ کا جلد ظہور ہو بارگاہ الہ، زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، محتاج کرنا اپنا کرنا، قرض مردود فرما، درد مردود فرما، غیب میں مدد فرمانا، زمانے میں کسی کا محتاج نہ کرنا، محتاج کرنا اپنا کرنا، مولا حسین کا کرنا، اہل بیت کا کرنا بارگاہ الہ، جو مومن کی حاجات ہے اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے بارگاہ الہ، ہمیں اپنے آپ سے دور نہیں کرنا، مولا حسین سے دور نہیں کرنا، خصوصاً بابا کی لمبی عمر کے لیے دعا، ماں کی صحت کے لیے دعا، بھائی کے لیے دعا، بھائی کے بچوں کے لیے دعا، میرے بچوں کے لیے دعا، سارے مومنین کے لیے دعا،
اللهم اجعل وليك الفرج اللهم اجعل وليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا باب الحوائج لبيك يا باب الحوائج لبيك يا باب الحوائج لبيك جناب علی اکبر لبيك جناب علی اصغر لبيك جناب کھوٹ قاسم لبيك يا حسین لبيك يا حسین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بے شمار کربلا کے ساداتوں کا پانی بند کرنے والوں پہ لعنت بے شمار کربلا ساداتوں کو شہید کرنے والوں پہ لعنت بے شمار البیت کا بغض کرنے والوں پہ لعنت بے شمار بے شمار بے شمار جیو مولا سلامت رکھے اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کی تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے آپ کے والدین کی زندگی میں برکت عطا فرمائے آپ کے تمام مالی اور دنیاوی مشکلات کو مولا حل فرمائے اور کربلا آنے کی توفیق نصیب فرمائے شکریہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے چیزوں کا تعلق انسان کے روحانی اعتبار سے ہے یعنی حتیٰ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ انسان جو ہے ایک دفعہ روحانی اعتبار سے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کر لیتا ہے روحانی اعتبار سے شخص جس نے سچے دل سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کیا وہ شخص اسی وقت سے زوار بنے گا حقیقت بات یہ ہے چونکہ اصل چیز جو ہے یہ کربلا کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو قلباً در کرنا ضروری ہے نہ یہ کہ انسان جو ہے عملاً کوشش کرے بہت سارے لوگ یہاں پر زیارت کی نیت سے بھی نہیں آتے صرف یہاں پر آتے ہیں کہ اپنے کچھ دوسرے مصالح اور دوسری چیزیں ان کی نیت سے زیارت کی نیت نہیں ہوتی آ جاتے ہیں البتہ ہمارا یہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی برکت لے کے جائیں گے یعنی جو اس سرزمین میں حتی وارد ہو گیا بھولے سے وارد ہو گیا اس کو بھی برکت حاصل ہوگی یہاں کوئی ناکام نہیں جاتا یہ گارنٹیڈ ہے یعنی جو شخص بھی اس سرزمین میں وارد ہو جائے ناکام نہیں جائے گا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اختصاصات امام حسین علیہ السلام میں ہر شخص جو ظاہر ہو جاتا ہے بالفرض وہ نیت اس کی زیارت کی نہیں ہے لیکن جو آیا تو اس کے برکات سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو غریب ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتا کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا کربلا آ جاتے ہیں دوسری نیت سے آ جاتے ہیں مولا دے دیتا ہے تو یہ ان اختصاصات میں سے ہے کہ جہاں انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے اور زیارت سے رزق بڑھتا ہے اگر کوئی شخص مثلا اس نیت سے کربلا نہیں آتا کہ میں جاؤں گا تو پیسے خرچ ہو جائیں گے یہ اس کی کام عقلی ہے بلکہ اسی طریقے سے جیسے حج اور عمرے کے لیے جو روایت ہے البتہ آج کے دور میں وہاں پہ حالات کچھ اور ہے لیکن عمومی طور پہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رزق کی کثرت کے سبب بنتے ہیں یہ چیزیں بالکل اسی طریقے سے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام بھی ہے کہ جو کثرت رزق سبب بنتے ہیں اس سے رزق میں وسعت حاصل ہوتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ رزق فقط مالی رزق نہیں ہے رزق جو ہے وہ انسان کی کچھ روحانی رزق ہوتے ہیں کچھ جیسے ایک انسان اگر اللہ ان کو حکمت عطا کر دے یہ اس کا رزق ہے اللہ کسی کو کچھ ایک فن عطا کر دیتا ہے یہ اس کا رزق ہے کوئی کسی شخص کو علم عطا کر دیتا ہے رزق ہے تو یہ سب جو ہے وہ رزق میں شامل ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی بسم اللہ فرمائیں آپ کی آواز کربلا کی
फिजाओं में गूंज रही है, मौला को सलाम कीजिए। अल्लाह तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाह अल्लाह खुलूस में बरकत अता फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, आपकी आवाज़ करबला में है, मौला को सलाम कीजिए। मौला हुसैन सलाम उन पर जिनके ज़रिए से मेरी आवाज़ करबला मोहल्ला तक चली जाती है। इस कमेटी वाले, चैनल वाले, इतने भी फतरूस के हैं, सलामत रहे, सेहतमंद रहे। मौला उनकी हर भी तमन्नाओं को पूरा कर दीजिएगा। मौला उनको अपनी कामों में कामयाबी बनाइएगा। मौला उनकी परेशानी दूर कर दीजिएगा। और सलाम है मेरे मौला हुसैन पे, आका हुसैन पे, मौला दिल हुसैन पे। मौला अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या गरीबल गुरबा, अस्सलाम वालेकुम मनज़ुफ़ाइल फ़क़रा, अस्सलाम वालेकुम शम्स शमऊद, अस्सलाम वालेकुम अनीसन नफूस, अस्सलाम वालेकुम अय्युल मदफून बिअदीतू, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान या रब्बुल जमिया वाला सल्ली इब्न मूसा रिज़ा, अस्सलाम वालेकुम शहज़ाद अल-बरी सलाम, अस्सलाम वालेकुम या बिनतुल फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम सलातकीना अब्द सालिया बिन शुहदा करबला, अस्सलाम वालेकुम फरजंद फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम बाबुल हबाइब वल मुरा, सलाम वाला जितने भी चाहने वाले आल जितने भी शुदानी करबला सब पर सलाम वाला आप पर। मेरी बस दिली हाजत यही है कि मेरी परेशानियां दूर हो जाएं, मेरे बच्चों की परेशानियां दूर हो जाएं, मेरे शौहर का खर्च ज़्यादा हो जाए, जो बीमार है उनको ज़िंदगी सेहत दीजिएगा। मौला जो परेशान की परेशानियों को दूर कर दीजिए, जो भी घर दीजिए, जो भी औलाद उनको औलाद अता फरमा दीजिए। मौला जो कर्जदार है मौला उनकी कर्ज अदा हो जाए। मौला उनकी ब्यूटी बना दीजिए, उनकी नैया पर लगा दीजिए। अमीर सलाम की सत्तम प्रोफाइल मेरी ब्यूटी बना दीजिए और मेरे गुनाहों को माफ कर दीजिए। मौला आप ही का सहारा है। मौला मैं आपके दामन पकड़े हूँ। मौला मुझे मालूम है मौला मैं आपसे डरते जाती हूँ। मौला आप ही से मुराद देती हूँ। मौला आप ही मेरी मुश्किल खुशा ली। मौला मुश्किल के लिए हल करते हैं मौला, और हल करिएगा। मौला मेरी जायज़ हाजतें हो मौला कबूल फरमाइएगा। मौला मेरे बच्चों को नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा दीजिएगा। मौला मैं बहुत परेशान हाल, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए, मेरा कर्ज अदा कर दीजिए। मौला मुझे मौला आपको वास्ता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को, जिंदा इमाम को, उनकी जिंदा सलामती का मौला जिंदा सलामत रहे और जल्द से जल्द ज़िंदगी में ज़हूर करे। मौला अपने दुश्मनों को नस्त नाबूद कर दे मौला, और जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर कर दीजिएगा। मौला जो परदेश में है मौला उनको अपने वतन आना नसीब हो, अपने बहन भाई माँ बाप सबसे मुलाकात करे। मौला उनकी हर एक तमन्ना को पूरा करने। मौला मेरी भी बहन भाई, उनके बच्चे, उनके शौहर जो बेवतन है मौला उनको जो वतन आना नसीब हो है। मौला सबकी दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए। मौला राजू रिजवान अली मौला मेरे जितने भी अज़ीज़दार हैं सबकी परेशानी को दूर कर दीजिए। मौला अपने अपने कामों में कामयाबी हासिल फरमाए। आमीन। मौला आपकी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए, आपके बच्चों को कामयाबी अता फरमाए और करबला आने की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि मिल के दुआ कीजिए हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।